السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے اونٹ خریدنے کے لیے گئے اور انہیں ایک اونٹ بہت ہی پسند آ گیا۔ انہوں نے وہ اونٹ خرید لیا، اس کی قیمت طے ہو گئی اور انہوں نے جو مالک تھا اونٹ کا اس سے کہا کہ میرے پاس ابھی پورے پیسے نہیں ہیں، کیا تم میرے گھر تک چل سکتے ہو تاکہ میں اس اونٹ کی پوری قیمت تمہیں ادا کر سکوں۔ جو اونٹ کا مالک تھا وہ اس بات کے لیے راضی ہو گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اونٹ کا مالک دونوں ہمارے نبی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ بیچ راستے میں ایک آدمی ملا جو کہ اونٹ کے مالک سے کہنے لگا کہ یہ اونٹ بہت ہی اچھا ہے، کیا تم اسے مجھے بیچنا چاہو گے؟ اور وہ اس قیمت سے زیادہ ادا کر رہا تھا جس قیمت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ خرید لیا تھا۔ تو اونٹ کا جو مالک تھا اس کے من میں لالچ آ گیا اور وہ راضی ہو گیا اس آدمی کو اس اونٹ کو بیچنے کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اعتراض جتایا کہ تم اس اونٹ کو مجھے پہلے ہی بیچ چکے ہو اور یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ اور اسی بیچ میں یہ تکرار ہونے لگی اور کافی سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پوچھنے پر یہ بات بتائی کہ ایسا ہوا ہے تو سبھی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جب اس اونٹ کی قیمت آپ نے اس کے مالک سے طے کری تھی جو آپ کو سپورٹ کر سکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو سبھی لوگوں نے کہا کہ پھر تو ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو ہم آپ کی باتوں پر کیسے یقین کریں؟ تبھی وہاں سے ایک صحابہ گزر رہے تھے اور انہوں نے جب معاملہ کا جائزہ لیا تو انہوں نے سب کے سامنے آ کر کہا کہ میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے پوچھا کہ تم تو وہاں پر تھے بھی نہیں تو تم کیسے میرے حق میں گواہی دے سکتے ہو؟ تمہیں کیسے پتا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ تو ان صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے ہمیں بتایا اللہ کے بارے میں جسے نہ ہم نے کبھی دیکھا نہ کبھی ان کے بارے میں سنا اور پھر بھی ہم نے آپ پر یقین کیا، آپ نے ہمیں بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہم نے آپ پر یقین کیا، آپ نے ہمیں فرشتوں کے بارے میں بتایا، جنت جہنم کے بارے میں بتایا، آخرت کے بارے میں بتایا اور ہم نے آپ کی ان سبھی باتوں پر یقین کیا، تو پھر اتنی چھوٹی سی چیز کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔